بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، جو سبق آج ہم پڑھنے والے ہیں اس کا عنوان ہے خلیفہ کی دانش مندی۔ دانش مندی کے معنی ہے عقل مندی، سمجھداری، یعنی خلیفہ کی عقل مندی، خلیفہ کی سمجھداری۔ سب سے پہلے ہم اس کے خاص الفاظ کو اور ان کے معنی کو دیکھ لیتے ہیں۔ خاص الفاظ امور کام کو کہتے ہیں۔ ترغیب کے معنی ہے تلقین کرنا۔ گزشتہ کے معنی ہے گزرا ہوا۔ کاسر مجبور کو کہتے ہیں، اور فلاح کے معنی ہے بھلائی۔ آئیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ خلفائے راشدین کے دور حکومت کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک ایسا خلیفہ عطا کیا جس نے گزشتہ دور کی یاد تازہ کر دی۔ جی بچوں، خلفائے راشدین کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کے جو پہلے 4 خلیفہ تھے انہیں خلفائے راشدین کہتے ہیں، جن میں پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو ان کی حکومت کا جو زمانہ تھا، دور کہتے ہیں زمانے کو، ان کے جو حکومت کا زمانہ یا ان کی حکمرانی کا جو وقت تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک ایسا خلیفہ عطا کیا، یعنی ان کا دور تو بہت ہی زبردست تھا نا، انہوں نے بہت زبردست دور گزارا، بڑی اچھی حکومت کی، حکمرانی کی۔ تو اس کے بعد ایسا خلیفہ عطا کیا یعنی بخشا جس نے گزرے ہوئے دور زمانے کی یاد تازہ کر دی، یعنی خلفائے راشدین کے زمانے کی یاد جو ہے وہ تازہ کر دی۔ اس قدر وہ انصاف پسند تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت سادہ زندگی گزارتے تھے، یعنی یہ ان کی حکمرانی کی بات ہو رہی ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے دور حکومت نے بھی گزشتہ جو خلفائے راشدین تھے ان کے دور حکومت کی یاد کو تازہ کر دیا۔ سرکاری خزانے کو عام آدمی کی فلاح کے لیے، یعنی عام آدمی کی بھلائی کے لیے خرچ کرتے تھے۔ فضول خرچی کہتے ہیں بیجا خرچ، بلا ضرورت خرچ کرنا، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا کو سخت ناپسند کرتے تھے، یعنی انہیں یہ فضول خرچی بالکل بھی پسند نہیں تھی، اور دوسروں کو بھی فضول خرچی سے منع کرتے تھے، روکتے تھے۔ آپ کو اطلاع ملی کہ سپہ سالار ضرورت سے زیادہ خرچ کرتا ہے۔ سپہ سالار کہتے ہیں جو فوج کا اعلیٰ سربراہ ہوتا ہے اسے سپہ سالار کہتے ہیں۔ اس کے باورچی خانے کا روزانہ کا خرچ بہت زیادہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت پریشان ہوئے، یعنی ان کا جو کچن ہے، باورچی خانہ کچن کو کہتے ہیں، اس کا ہر روز کا خرچ بہت زیادہ ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، اس بات پر سوچنے لگے کہ کس طرح سپہ سالار کو فضول خرچی سے بچنے کی ترغیب دی جائے۔ تلقین کو کہتے ہیں، یعنی اسے تلقین کی جائے، سمجھایا جائے، رغبت دلائی جائے کہ وہ فضول خرچی نہ کرے۔ آخر کار ان کے دماغ میں ایک ترکیب آئی، بالآخر انہیں ایک ترکیب آ ہی گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سپہ سالار کو پیغام بھیجا، یعنی سپہ سالار کو بلوایا، میسج بھیجا کہ تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اس لیے دوپہر کا کھانا میرے ساتھ کھاؤ۔ جی بچوں، کیا پیغام بھیجا تھا کہ تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اس لیے دوپہر کا کھانا میرے ساتھ کھاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے باورچی کو کہا کہ خوب لذیذ کھانا تیار کرے اور ساتھ ہی جو کا دلیا بھی بنائے۔ جی بچوں، خوب لذیذ یعنی بہت مزیدار خوش ذائقہ کھانا تیار کرے اور ساتھ ہی جو کا دلیا بھی بنائے۔ آج کا لیکچر ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، بقیہ کا سبق جو ہے ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔